اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسپیچ اینڈ موٹیویشن چینل۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور آپ کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق نبیوں کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی آپ میں نبیوں کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواب کسی اور سے ظاہر کرنے سے منع کر دیا۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ان کے نام پہ ہے۔ سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ آپ نے 120 سال کی عمر پائی۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں خواب میں دیکھا کہ آپ ایک سونے کے تخت پر بیٹھے ہیں۔ سورج، چاند اور 10 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بھائیوں اور ہر کسی کو سنانے سے منع کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سوتیلی ماں لیا نے یہ خواب چپکے سے سن لیا۔ یہ خواب ان کے بھائیوں کو سنا دیا۔ اس پر آپ کے ایک بھائی یہودا نے کہا، خواب میں چاند اور سورج، مطلب یہ سورج کو باپ اور چاند کو ماں، اور 10 ستارے مطلب ہم 10 بھائی ہیں، یعنی یہ ہمیں سب سے حقیر سمجھتا ہے اور بابا کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ ان کے بھائی اس خواب کے بعد ان سے حسد کرنے لگے اور ایک دن ان کو اپنے ساتھ صحرا لے گئے۔ صحرا ان کے گھر سے 2-3 میل دور تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار مار کر زخمی کر دیا اور آپ کے ایک بھائی نے تو خنجر نکال کر قتل کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس پر آپ کے سب سے بڑے بھائی لاوی نے منع کیا اور آپ کے زخموں سے خون صاف کرنے لگے۔ پھر لاوی نے اپنے بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دینے اور گھر واپس لے جانے کی بات کی۔ اس پر انہوں نے لاوی کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دی۔ پھر لاوی نے ان سے کہا، یوسف کو گھر مت لے جاؤ اور نہیں قتل کرو، بلکہ اسے یہاں سے دور بھگا دو۔ اس پر یہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو نمکین پانی والے اور گہرے کنویں کی طرف لے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا اور آپ کی قمیص اتار کر اس پر بکری ذبح کر کے اس پر خون لگا دیا اور اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گھر واپس چلے گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے۔ وہ سارے بھائی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگے اور یعقوب علیہ السلام کا وہ خون آلود قمیص دکھا کر کہنے لگے، ہم یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کر کھیل رہے تھے۔ جب شام ہوئی تو ہم نے سوچا واپس جانا چاہیے۔ جب واپس مڑ کر دیکھا تو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ اس پر یعقوب علیہ السلام قمیض لے کر روتے روتے اپنے کمرے میں چلے گئے اور کچھ ہی لمحے بعد باہر آ کر فرمانے لگے، اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو یوسف کی قمیض کیوں نہیں پھٹی؟ اس کے بعد ان بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد یہودا نے کہا، بابا ہم تو خود اس بات پر حیران ہیں۔ پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری اولاد، توبہ کر لو، اللہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کچھ عرصہ اپنے بیٹے سے ناراض رہے، یہاں تک کہ ان کی اولاد بھی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک قافلے والوں کے ہاتھوں کنویں سے نکالے گئے اور انہی قافلے والوں نے مصر کے بازار میں عزیز مصر کو بطور غلام بیچ دیا۔ عزیز مصر نے اچھی طرح کھا۔ کئی سالوں تک آپ ان کے گھر میں ہی رہے اور جوان ہوئے۔ جوانی خوبصورتی کے عالم میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور چاہا کہ یوسف علیہ السلام سے جنسی تعلقات بنائے اور ان کو اپنے کمرے میں بلوایا اور خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواہش رد کر دی۔ عزیز مصر کی بیوی زبردستی کرنی چاہی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور خدائے پاک کے حکم سے 7 دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ آخر دروازے پر انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا پایا۔ اب زلیخا نے کہا عزیز مصر سے، کہا جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے یا تو اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو سخت سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا معاملہ اس سے برعکس ہے، یہی مجھے اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے پھسلاتی تھی۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان کے ایک بچے نے، دودھ پیتے بچے نے گواہی دی، قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے، عورت جھوٹی ہے۔
یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ایک دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا۔ اس واقعے کی خبر شہر بھر میں مشہور ہو گئی۔ شہر کی عورتوں نے زلیخا پر طعنہ تشنی شروع کر دی۔ چند عورتوں نے کہا، دیکھو وزیر کی بیوی غلام پہ جان دے رہی ہے، عزیز کی بیوی ضرور غلط ہے۔ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شہرت پورے مصر میں پھیل چکی تھی۔ اصل میں ان کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے دیدار کا شوق تھا، جسے قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنا مطلب نکالنے کے لیے اپنے غلام کے عشق میں پڑ چکی ہے، وہ یوسف علیہ السلام کو بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، ساری غلطی زلیخا کی ہی ہے۔ زلیخا نے جب ان کی فریب والی غیبت کا حال سنا تو زلیخا نے ان کو بلوایا اور ان کے لیے مجلس مطلب کی۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری اور سامنے پھل رکھ دیا جن کو وہ کاٹ کاٹ کھائے، جیسے کہ قرآن میں ہے، اور ان میں ہر ایک کو چھری دی اور کہا، زلیخا نے، یوسف ان کے سامنے نکل آؤ۔ پھر جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ زبان سے نکلا، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ انسان کوئی بڑا بزرگ ہے یا فرشتہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے کہنے پر جب کمرے سے باہر نکلے تو ان کے روپ اور جمال سے بے خود ہو گئی اور ان چھری سے پھل کاٹنے کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کمرے میں چلے گئے۔ پھر زلیخا نے کہا، دیکھا تم لوگ تو یوسف علیہ السلام کے جمال کو ایک دفعہ نہ برداشت کر سکی، بتاؤ میرا کیا حال ہوتا ہوگا۔ پھر عورتوں نے زلیخا سے معافی مانگی۔ زلیخا کے تہمت لگانے پر یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ آپ تقریباً وہاں 8 سال تک رہے۔ اس قید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور قیدی بھی تھے، جن میں ایک صاحب باورچی قید تھا۔ ان کے خلاف یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے۔ سب قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور جمال اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئے۔ اب آپ یہ کام سارا دن جیل کی قیدی کو دین حق کی تبلیغ کرتے رہتے۔ ایک دن یہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم نے عجیب خواب دیکھے ہیں۔ ساقی نے کہا، میں بادشاہ کو انگور شراب پلا رہا ہوں، اور باورچی نے بیان کیا، میرے سر پر روٹی ہے اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ساقی تو رہا ہو کر بادشاہ کے پاس چلا جائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ آپ نے ساقی سے کہا، جب وہ رہا ہو کر عزیز مصر کے پاس جائے تو میری بے گناہی کا یقین دلائے۔ حسب تعبیر باورچی کو سولی پر چڑھایا گیا اور ساقی کو رہا کر دیا گیا، مگر رہا ہونے کے بعد ساقی اپنا کیا ہوا وعدہ بھول گیا جو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا، یعنی کہ عزیز مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا ذکر کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سالوں تک جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہیں آیا۔ اتفاقاً سے ایک دن عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائے ہیں جو موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، 7 سبز اور 7 سوکھی بالی دیکھی۔ بادشاہ نے تمام لوگوں سے اس کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی صحیح تعبیر یا جواب نہیں دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو اپنا کیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ کہا، جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ عزیز مصر کی اجازت لے کر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر تو یہ ہے، اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال تو تمہارے ملک میں خوشحالی رہے گی اور 7 سال سخت قحط پڑے گا، پھر 1 سال خوشحالی کا آئے گا، بارش برسے گا، پھل بھی باکثرت ہوں گے۔ جب اس شخص نے یہ تمام واقعہ بادشاہ کو سنایا تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں لے کر آئے۔ جب وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر اور فریب کو خوب جانتا ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، پوچھا تو عورتوں نے کہا، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا نے کہا، اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے۔ کہنے لگی، میں نے ہی اسے بلگلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ کارروائی اس لیے کی ہے کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے میں نے پوشیدہ طور پر اس کی کوئی خیانت نہیں کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کے فریب کو راست نہیں لاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ظاہر ہو گئی۔ بادشاہ مصر نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عزت کے ساتھ لایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کر دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم قید سے بچنا چاہتے ہو تو خزانے کی کنجی میرے حوالے کر دو، کیونکہ میں حساب کتاب میں ماہر ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے آپ کو شاہی خزانچی بنا دیا۔ خوشحالی کے وقت جب قحط کا زمانہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت رمیش میں جمع کیا ہوا غلہ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ قحط کا اثر کنعان تک جا پہنچا تھا، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر بھیجا، مگر یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ہی رکھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سبھی پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا اگلی دفعہ آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، تم کو بہت سارا غلہ دیا جائے گا، اور اگر تم ان کو نہ لائے تو تم کو اناج نہیں دیا جائے گا۔ جب وہ لوگ کنعان پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، اب ہمیں اس صورت میں غلہ مل سکتا ہے کہ ہم بنیامین کو ہمارے ساتھ لے جائیں، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تم پر اعتبار نہیں رہا، کیونکہ اس سے پہلے تم اس کے بڑے بھائی یوسف کو بھی ایسے ہی وعدہ کر کے لے گئے تھے، اللہ ہی ہے جو اس کی حفاظت کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تک تم بنیامین کی حفاظت کا عہد نہ کرو میں تم کو اس کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ اس پر انہوں نے الفان وعدہ لیا۔ اب باپ نے بیٹوں کو مشورہ دیا کہ وہ مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہو، میں اللہ کے بھروسے بنیامین کو تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ جب یہ سب بھائی مختلف دروازوں سے داخل ہوئے اور جس دروازے سے بنیامین داخل ہوا اس دروازے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں ہی تمہارا گم شدہ بھائی یوسف ہوں، تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب بھائی نے غلہ باندھ لیا تو شور مچ گیا کہ غلہ ناپنے کا شاہی کٹوا گم ہو گیا ہے۔ ملازم سرکار نے ان سب بھائیوں کو پکڑ کر سب کی تلاشی کی۔ سب سے آخر میں جب بنیامین کے سامان کی تلاشی لی جا رہی تھی تو اس سے وہ کٹوا مل گیا، تو اس طرح سے بنیامین کو اپنے بھائی کے پاس رہنے کی صورت پیدا کر دی۔ اس کے علاوہ اس کو روکنے کا اور کوئی قانون نہ تھا۔ اس پر ان کے بھائی کہنے لگے اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب نہیں ہے، اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سب کی باتیں سن رہے تھے مگر خاموش رہے۔ سب بھائی بہت پریشان اور بہت حیران ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے گا۔ انہوں نے بہت منت کی کہ ہمارا باپ بوڑھا اور اندھا ہے، وہ بیٹے کا غم برداشت نہیں کر سکے گا، اسے پہلے ہی ان کے بڑے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نے کھا لیا تھا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ان کو کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا تھا بلکہ تم لوگوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اور میں ہی وہ تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم لوگوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دے کر کہا یہ قمیض میرے باپ کے آنکھ پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور تم سب لوگ اپنے خاندان سمیت مصر آ جاؤ۔ جب یہ بھائی کنعان پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پراہن یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا۔ خدا کی قدرت سے ان کی آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ سب خاندان کنعان چھوڑ کر مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان اور دبدبہ کو دیکھ کر ان کے 11 بھائی ان کے والدین آپ کے سامنے جھک گئے، اور اس طرح وہ خواب پورا ہو گیا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام کو ان کا بیٹا مل گیا۔ یہ سب لوگ مصر میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک اسپیچ اینڈ موٹیویشن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ اور نگہبان، اور سلام۔